ابھی جو چانسلر لگے ہیں سفارشوں پہ لگے ہیں، سفارشوں پہ بھرتیاں ہوئی ہیں ساری. دیکھیں اس میں نا سفارشیں ہوئی ہیں، یا جو ایک بات جو میں سمجھتا ہوں، جو میں کیونکہ میں ایمانداری سے سچی بات کرنے کا عادی ہوں، ابھی بھی آپ کے پاس سامنے بیٹھا ہوں، وضو میں ہوں، اور میری کوشش ہے کہ کسی کے خلاف میں جو ہے وہ کوئی ایسی نہ جو میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحبہ کو بس یہ بتایا گیا ہے کہ میرٹ یہ سارا میرٹ پہ ہو رہا ہے. لیکن جو مجھے خبریں ہیں پنڈی سے، اسلام آباد سے، لاہور سے، آگے پیچھے ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں، چیزیں میرٹ پہ نہیں ہوئیں، اس میں جو کچھ بھی ہوا بہت ساری خرابیاں ہوئیں. تو اب اگر صرف ادھر ایک تصویر دکھا دی جائے کہ یہ سارا میرٹ ہے، اور ان میں یہ ہے چیف منسٹر صاحبہ سے کہ وہ بات چیت نہیں کرتی، وہ ڈسکس نہیں کرتی، وہ ایک اثار کے اندر ہیں، وہاں پہ انہیں جو بتایا جاتا ہے بس وہ اسی پہ سمجھتی ہیں کہ سب سے بڑھ کر میرٹ میں کر رہا ہوں. حالانکہ اس میں میرٹ بالکل نہیں، میرٹ وائلیٹ ہوا، اور بڑے حقدار لوگوں کو جو ہے اس پہ ان کو آگے نہیں آنے دیا گیا، اور بہت سارے ایسے لوگ جو ان سیٹوں کے قابل نہیں تھے ان کو لگایا گیا. اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، ضرور ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی. تو اچھا ہوتا آپ مریم صاحبہ سے ٹائم لے کے معاملات پر بات کرتے، مل کر بیٹھ کر جو بات ہو جاتی وہ زیادہ زبردست ہوتا، یا وہ ٹائم ہی نہیں دیتی ہیں ملنے کے لیے؟ دیکھیں مجھے ٹائم لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں میں تو بات ایک روادار آدمی ہوں، ایک خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، ہماری وہ بہن ہے، بیٹی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے. میں تو آتے ساتھ سب نے تنقید بھی کی، گورنر بننے کے بعد میں خود ان کے پاس گیا، حالانکہ آئینی طور پہ چیف منسٹر کو آنا چاہیے تھا، لیکن میں نے انتظار نہیں کیا. میں نے آج کے دن حلف اٹھایا، دوسرے دن میں ان کے پاس جاتی عمرہ چلا گیا. اس سے بڑھ کے اور میں کیا ان کو جو ہے وہ میسج دے سکتا تھا؟ میں نے تو دے دیا. اب میری یہ جو ہے نا کہ میرا ایک نیچر نہیں ہے کہ میں ان سے روز فون کروں، روز ان سے ٹائم مانگوں، پھر ان کو ملوں، یہ نہیں ہونا. مل کے چلنا ہے. جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرٹ پہ میں نے چلنا ہے، پیپلز پارٹی کو میرٹ پہ چلانا ہے، میں نے کوئی ایکسٹرا آؤٹ آف دا وے فیور لینی نہیں ہے، تو میں کیوں فون کروں، میں کیوں ٹائم لوں، میں کیوں روز جاؤں اور وہاں پہ بیٹھوں؟ میں نے تو ایک اپنی روایت جو ہماری ہے، ایک پنجاب کی روایت ہے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو عزت دینے کی، وہ میں نے آتے ساتھ دی. اصولی طور پہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن میں ان کے پاس گیا کیونکہ میری روایات پنجاب کی یہ ہیں کہ ہم بہن اور بیٹی کے پاس جاتے ہیں، اور ہم ان کے پاس وہ میں گیا. اب اس کے بعد تو پھر انہوں نے آگے اس کو چلنا ہے، اور اگر وہ چلائیں گی تو بالکل بھائیوں کی طرح ان کے ساتھ چلیں گے، کولیشن پارٹنر ہیں، چیزوں کو لے کے آگے جانا ہے، ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. اگر نہیں چلائیں گی تو مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے شوق نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایکسٹرا فیور نہ پیپلز پارٹی کے لیے لینی ہے نہ اپنے لیے لینی ہے. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کے لوگ پنجاب میں بڑا ناراض رہتے ہیں، وہ یہاں تک علی حیدر گیلانی صاحب کہتے ہیں ہم تو اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ جب پولیٹیکل سپیس نہیں ہے، عزت نہیں ہے، تو اپوزیشن میں جا کے زیادہ اچھی سیاست ہو سکتی ہے. دیکھیں ہمارے لوگ اپوزیشن میں خوش رہتے ہیں. ابھی ہمارے لوگوں کی بڑی ڈیمانڈ تھی اٹک میں نے انہیں بتایا کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے ہمیں کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں آپ کو جو ہے نا آپ کوئی زیادہ توقعات نہ رکھیں. باقی جو آئینی طور پہ معاملات ہیں یا گورنر ہاؤس کے ہیں یا میرے فون سے ہیں، وہ آپ کے لیے ہم کریں گے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے جو سٹینڈ لیو ہے آپ اس پہ کھڑے رہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ہمیں کوئی گلیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی نالیوں کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں کوئی ایسی بلیک میلنگ کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگ تو اپوزیشن میں خوش رہتے ہیں. اقتدار میں تو توقعات بڑھ جاتی ہیں عوام کی، اور عوام توقعات اتنی بڑھا لیتے ہیں کہ پھر اس کے لیے ہمیں دن رات محنت بھی کرنی پڑتی ہے. آگے سے جب رسپانس نہ ملے تو وہ تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور جیسے گیلانی صاحب نے کہا، انہوں نے ابھی اپنا یہ جو ایگریکلچر کے حوالے سے بل تھا، پیپلز پارٹی نے اس کو اپوز بھی کیا اور وہاں سے واک آؤٹ بھی کیا. اپنے کسانوں اور اپنے ذمہ داروں اور کاشتکاروں کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونا چاہیے تھا. اور ہمیں جو ہم پنجاب میں یہاں پہ پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ایک منٹ میں اپوزیشن پہ جانے کے لیے تیار ہیں. آپ کسی بل پر سائن کریں نہ کریں، حکومت کو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے.
تو ظاہر ہے مسئلہ تو یہی ہے نا کہ جس امپورٹنس کی آپ لوگ بات نہیں کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نا جہاں عزت نہ ملے وہاں رہنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، تو پھر ایسی حکومت میں ان کا ساتھ دینے کا کیا فائدہ؟ دیکھیں فرق بڑا پڑتا ہے، فرق بہت پڑتا ہے۔ وائس چانسلرز کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ جو چیزیں ڈسکس ہوئیں، آپ مجھے بتائیں اس پہ حکومت کی عزت افزائی ہوئی یا ان کے لیے خرابی ہوئی؟ ابھی اگر ایگریکلچر کے حوالے سے واک آؤٹ کیا تو ہم نے ایک میسج تو دیا کہ ہم اپنے کسانوں اور کاشتکاروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کو بلا کے انہیں ساتھ بٹھا کے ان کی ڈیمانڈز پہ گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس کی، ہم نے اپنی بات کی، ہم نے حکومت میں رہ کے اپوزیشن کا کردار ادا کیا۔ اب اگر انہیں اس حال میں اکثریت ہے اور اس اکثریت کے بل بوتے پہ وہ فیصلے کرتے ہیں تو وہ تو پھر ان کا حق ہے۔ آئینی طور پہ جمہوریت میں اسی طرح ہے، نہیں کریں گے آٹومیٹکلی ہو تو جائے گا۔ یہ تو پھر اب بل آئے گا تو نہیں، کچھ تو سوچا ہے نا آپ نے، واک آؤٹ کر لیا، ناراض ہیں، منظور نہیں ہے، لیکن فیصلہ تو ہوگا نا، یہ یس ہے یا نو ہے، گرے ایریا تو کوئی نہیں ہے نا۔ بل آئے گا، سائن کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں، ابھی مجھے اس بل پہ سوچنے کا موقع نہیں ملا، اس وجہ سے نہیں ملا کہ جب واک آؤٹ بھی ہوا میں ادھر اسلام آباد میں تھا اور نہ میں نے وہ بل پڑھا، نہ گیلانی صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ تو انشاءاللہ بہتر فیصلہ کریں گے، کوئی نہیں، ہمیں فیصلے کرنے میں تو ہمیں کوئی ڈر جھجک نہیں، ہم تو جیالے ہیں اور ایک عرصہ در 97 سے پرویز مشرف کی اپوزیشن کاٹ کے آ رہے ہیں، ہمارے لیے یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ جو میرٹ پہ ہوگا، جو پارٹی پالیسی ہوگی اس کے مطابق بل کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا جائے گا۔ وہ ٹھیک ہے میرے سائنوں کے بغیر بن جائے قانون، بے شک بنے، لیکن کم از کم ہم تو اس کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے نا، تو ایسے ہمارا حصہ تو شامل نہیں ہوگا نا۔ دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو ایک چھوٹا پرندہ تھا جو چونچ میں پانی ڈال کے آتا تھا، اس سے کہا گیا کہ تمہارے اس قطرے سے یہ آگ نہیں بجھے گی، تو اس نے کہا مجھے پتہ ہے آگ نہیں بجھے گی، لیکن قیامت تک یہ تو ہوگا نا کہ میں آگ لگانے والے میں سے نہیں ہوں، میں جناب ابراہیم کو بچانے والوں میں سے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو کیا ان معاملات پر کیا آپ آن بورڈ لیتے ہیں؟ زرداری صاحب کو پتہ ہوتا ہے، بلاول صاحب کو پتہ ہوتا ہے، کیا وہ ان کے نالج میں یہ سارے ہیں کہ پنجاب میں آپ لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے، کیا اسٹریٹجی ہے؟ وہ کہتے ہیں بس لگے رہو، چپ کر کے لگے رہو، جس طرح معاملات چلتے ہیں چلنے دو۔ نہیں دیکھیں وہ نہیں کہتے، ان کے نالج میں ہے، انہیں بالکل پارٹی قیادت کے نالج میں ہے۔ ابھی جو یہ میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں تو یہ سارے لوگ نہیں سنیں گے، اگر میں پارٹی پالیسی سے ہٹ کے کر رہا ہوں تو وہ میری سرزنش نہیں کریں گے، مجھ سے نہیں پوچھیں گے تم نے یہ کیوں کہا۔ ایک حقیقت ہے جب ہمارے ورکرز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم اس کولیشن میں اگر ایک بدنامی کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں مل بھی کچھ نہیں رہا اور ہم اس میں شامل بھی ہیں، تو ہم بہتر ہے کہ اپوزیشن میں چلے جائیں، ان کو سپورٹ کرتے رہیں، کیونکہ اس سسٹم کو تو ہم نے ڈیریل کرنا نہیں ہے۔ یہ سسٹم تو پھر ایسی اپوزیشن میں جانے کا بھی کیا فائدہ کہ سپورٹ کرتے رہیں؟ اپوزیشن کا مطلب ہے دین اسٹرانگ اپوزیشن۔ اپوزیشن کا بھی مطلب ہوتا ہے نا کہ حکومت کے غلط کاموں کو روکنا، ساتھ تو نہیں دینا۔ پھر دیکھیں نا غلط کاموں کو تو روک رہے ہیں۔ ابھی آپ نے خود جو کہا، آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیے، میں ان پہ پیپلز پارٹی نے روکنے کی پوری کوشش کی، دوسری سائڈ پہ کھڑی ہوئی، اپنی آواز بلند کی، اپنے لوگوں تک وہ بات پہنچائی، پنجاب کی عوام تک پہنچائی۔ تو اپوزیشن تو صحیح جو ہے وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے۔ پنجاب میں بھی آپ دیکھیں تو سب سے تکڑی اپوزیشن پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور وہ تو انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔